السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ جی اب ہم اپنا نیا لیکچر شروع کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم پڑھیں گے دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں۔ اچھا جی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ 6 جو نیک بخت لوگ جو یثرب کے تھے اور جو آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے جا کے مدینہ میں دن رات محنت کی اور تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ تو اس طرح ہو گیا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی لوگ حضور کے بارے میں جاننے لگ پڑے، ان کی دعوت کا، ان کے مشن کے بارے میں۔ تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو حضور سے واقف نہ ہو۔ 1 سال کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو 6 شخص تھے جنہوں نے جا کے محنت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں کچھ اور لوگ ان کے ساتھ جو اسلام قبول انہوں نے کیا، اور پھر وہ آئے حج کے لیے۔ اب جو تھے یہ 12 لوگ تھے، 12 لوگ آئے حج کے لیے، اور انہوں نے وہاں حج بھی کیا اور حضور سے ملاقات بھی کی، اور 12 لوگوں نے پہلی دفعہ میں جو ہے اسلام قبول کیا۔ پھر 1 سال کی محنت کے بعد نبوت کے 13ویں سال، یعنی یہ بھی موسم حج تھا، تو یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ مسلمان جو تھے اپنے قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے، اور یہ لوگ ابھی یثرب میں ہی تھے، یعنی مکہ کے راستے میں ہی تھے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ بھی کہنے لگے کہ ہم کب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے اور ٹھوکریں کھاتے دیکھیں گے، اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ تو اس بات کا جو ہے اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب حج کے لیے نکلے تو حسب دستور، مطلب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایام تشریق کے درمیانی دن ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہماری طے پائی کہ ہم اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ ماہ ذی الحج کی 11، 12، 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو درمیانی رات تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ تو ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے، جو ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے مشرکین جو تھے،
ہم ان سے اپنا سارا معاملہ بھی خفیہ رکھنا چاہتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی، ان کو بھی دین کی دعوت دی، اور ان کو کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کل کو آگ کا ایندھن بن جائیں، تو ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ آج جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کی بات مانی، ان کے ساتھ چل پڑے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب مل کر تو مشرک لوگوں کے ہی ساتھ آئے تھے نا، مشرک بھی حج کیا کرتے تھے۔ حج تو حضرت ابراہیم کے دور جاہلیت میں بھی یہ حج ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ حج جو ہوتا تھا دور جاہلیت میں بھی ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب جو ہمارے ساتھ مشرکین تھے وہ سوئے ہوئے تھے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم بھی سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب آدھی رات سے زیادہ رات گزر گئی تو ہم اپنی جگہ سے اپنے طے شدہ مقام پر پہنچے، اور ہم اس طرح چپکے چپکے نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نہیں نکلتی، اس طرح ہم آہستہ آہستہ چھپ کر کہ جو ہمارے ساتھ مشرکین ہیں ان کو پتہ نہ چلے، اور ہم سب جو تھے اپنے جو ملاقات کی جو جگہ ہم نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی اس جگہ پر ہم جا کے سب مل گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ عورتوں میں ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی، اور دوسری جو تھی ام منیبہ اسماء بنت عمرو تھی، اور یہ بھی ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں۔ تو ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور پھر آخر وہ لمحہ آ گیا کہ جب آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اپنے پرانے مذہب پر ہی تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے اور اپنے بھتیجے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ اور جب وہ آئے اور سب لوگوں کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے بات بھی حضرت عباس نے شروع کی، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے سب سے پہلے بات شروع کی، اور آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس ذمہ داری کا احساس ہے جو آپ لوگوں کے ذمے آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، یہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مشرک قبیلے کے لوگ تھے، اور جو اسلام لے آئے تو بعد میں انصار کہلانے لگے۔ تو ان کو مخاطب کر کے حضرت عباس نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے، یعنی جو مشرک ہیں، جو حضرت میں نے آپ کو کہا نا حضرت عباس تو ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا جو ہماری جیسی رائے رکھتے ہیں، یعنی جو مشرک ہیں، جو حضور کی دعوت پر انہوں نے ایمان نہیں لائے ہوئے، تو ہم نے ان کو ان سے ہر طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم، اپنے شہر میں قوت، عزت، طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں۔ اگر اب وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس لے جا رہے ہو اور جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے، تب تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جاؤ گے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دو گے، تو پھر ابھی سے ان کو چھوڑ جاؤ، کیونکہ حضور جو ہیں اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ تو یعنی حضرت عباس نے ان کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا کہ اگر تم ان کو لے جاؤ گے تو پھر تم نے ان کا ہر طرح سے خیال بھی رکھنا ہے ان کے مخالفین سے، اور اگر نہیں تم یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم چھوڑ جاؤ، یہ اب بھی تم انکار کر دو۔
تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس کو کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب اے اللہ کے رسول آپ ہم سے جس طرح کا بھی عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں آپ لیں۔ یعنی ان کے اس جواب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں یہ جو لوگ تھے، یہ انصار جو تھے، یہ ہر طرح سے تیار تھے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور بیعت کے جو آپ سے اس بات پر بیعت لی کہ آپ نے کہا کہ چستی ہو اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں تم لوگ مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے تم اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم میری بھی حفاظت کرو گے۔ تو اس پر ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم یہ سب آپ کے یہ جو بیعت کے شرائط ہیں، یہ اگر ہم آپ سے ہم آپ کے پورے کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس پر سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان شرائط پر بیعت کی، اور ان کو کہا کہ ہمارا جان مال ہر طرح سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور اتنے میں ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسن نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے یعنی یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، عہد و پیما ہیں، ہم ان عہد و پیما کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم مطلب آپ کی وجہ سے ان سے وہ معاہدے توڑ ڈالیں، اور پھر جب اللہ آپ کو غلبہ دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اب آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ہر طرح کی گارنٹی دی کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہارے میں ہی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی، میرا ہر جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں نا، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ پھر بیعت کی یہ شرائط کے متعلق بات چیت مکمل ہو چکی تو لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت شروع کی، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک سب لوگ آئے اور آپ سے بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت اس طریقے سے زبانی بیعت لی تھی، یعنی مرد تو ہاتھ پر رکھ کے ہاتھ بیعت کرتے تھے، لیکن عورتوں سے زبانی آپ نے بیعت لی۔ اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ یہ بیعت مکمل ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں گے، یعنی آپ نے کہا کہ جو یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے 12 لوگوں کو ہم ایک سردار آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم وہ بناتے ہیں کہ جو اپنے اپنے قوم میں جائیں گے، اور ان کی قوم کے جو مسلمان ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے تو وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی ان کے جو بھی معاملات پیش آئیں گے تو وہ اپنی اپنی قوم کے ان کے معاملات کو حل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر 12 نقیب جو تھے وہ مقرر کیے گئے تھے، اور اس کے بعد جب یہ 12 نقیب بھی بن گئے تو معاہدہ مکمل ہو چکا۔ اب یہ لوگ جانے ہی والے تھے کہ کہتے ہیں کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، ایک شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہاں تو یہ کام ہو رہا ہے اور یہ بیعت لی جا رہی ہے، چنانچہ
کہتے ہیں کہ اس نے اچانک شور مچانا شروع کر دیا اس نے، اور اونچی آواز میں جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا کہ دیکھو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے جو بد دین ہے، یعنی جو دین سے منحرف ہو گئے ہیں، شرک سے منحرف ہو گئے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس نے زور زور سے چیخ چیخ کر پکارنا شروع کر دیا، لیکن اس کی آواز جو تھی وہ کسی کو سنائی نہیں دی، اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی۔ پھر یہ خبر بعد میں، اور اس کے بعد یہ لوگ سب منتشر ہو گئے، اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ اب کسی طرح سے یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچ گئی، تو وہ تو مارے غصے کے ان کے اندر تو ایک طوفان برپا ہو گیا، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر اس جیسی کوئی بیعت ہوئی ہے اور تو یہ جو بیعت ہے ان کے لیے بہت نقصان کا باعث ہوگی۔ چنانچہ وہ لوگ جو تھے، قریش والے جو تھے، وہ سب بڑے بڑے سردار جو تھے، وہ ہر قبیلے کے خیموں میں جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ تم لوگوں میں سے تم لوگوں نے حضور کے ساتھ بیعت کی ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملہ تو چھپ کر ہوا تھا، اور جو مشرک جو حج کرنے آئے تھے ان کو اس چیز کی خبر نہیں تھی، تو وہ اب قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی حضور کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، کسی قسم کا ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوری زور لگایا، پوری طرح سے قریش والوں نے زور لگایا کہ کسی طرح سے ہمیں ان لوگوں کا پتہ چل جائے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ بالآخر یہ جو قریش کے سردار تھے یہ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے اور اس کو بھی پوچھا کہ دیکھو یہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بیعت کی ہے حضور کے ہاتھ پر، تو وہ بھی کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ میری قوم والے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنے کسی کے اور کے ہاتھ پہ بیعت کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ باقی جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ بیعت کی تھی، نہ وہ ہاں میں جواب دیتے تھے نہ وہ نہ میں جواب دیتے تھے، انہوں نے بالکل چپ سادھ لی تھی، اور آخر قریش کو یہ لگا کہ یہ خبر جو ہے یہ جھوٹ ہے، اور وہ جو ہے ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ حج ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر جانے لگے، تب ان کو پتہ چلا قریش والوں کو کہ یہ بات پکی ہے، یہ یقینی خبر ہے، بیعت ہو چکی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ اس وقت چلا جب لوگ جو تھے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، کسی کو کوئی ان کے ہاتھ نہ آئے۔ انہوں نے بڑے اپنے جو ہے سوار بھیجے ان قبیلوں والوں کی طرف، اوس اور خزرج والوں کی طرف بھیجے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کہتے ہیں کہ اس طرح جو جن لوگوں نے بیعت کی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور ان کے ہاتھ میں کوئی بھی نہ آیا۔ یہ دوسری بیعت تھی جسے بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بیعت مکمل ہو گئی اور اسلام جو ہے وہ کفر و جہالت کے صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ ایک سب سے بڑی کامیابی تھی، یہ سب سے بڑی کامیابی تھی کہ ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی تھی اس بیعت کی وجہ سے، اور یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اب اجازت دی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ تمام مسلمان ہجرت کر کے انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کر لی تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ سب سے پہلے مہاجر جو تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے بیعت عقبہ جو دوسری بیعت تھی، بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے، یہ سب سے پہلے ہجرت تھی ان کی۔ جب انہوں نے
روانہ ہونا چاہا، ہجرت کرنا چاہا، تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ اگر ہجرت کرنا چاہتے ہیں چاہے، ہماری بیٹی نہیں جائے گی، یعنی آپ کی بیوی جو ہے یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے کہ آپ اسے شہر شہر لے کے گھماتے پھراتے رہیں۔ تو انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر جو ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے ان کو غصہ آیا کہ تم نے ہمارے بیٹے سے اس کی بیوی چھین لی ہے، تو ہم اپنی بیٹا یعنی ابو سلمہ کا جو بیٹا ہے اس کو ماں کے پاس رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو ہماری اولاد ہے۔ اور اس طرح دونوں خاندانوں نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس بچے کا ہاتھ بھی جو ہے وہ نکل گیا، اور ابو سلمہ کے گھر والے اس بچے کو اس ماں سے چھین کر اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے پھر اکیلے مدینہ کا سفر کیا، اور ابو سلمہ کے جانے کے بعد ان کی بیوی کا جو تھا وہ رو رو کر برا حال تھا، اپنے شوہر سے بھی دور اور اپنے بچے سے بھی محرومی تھی ان کی، اور وہ صبح شام روتی رہتی تھی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر انہی کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آیا، تو اس نے کہا کہ اس بیچاری کو آپ لوگ جانے کیوں نہیں دیتے، کیوں اس کو اپنے بچے اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پہ ابو سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا، اور وہ اکیلی مدینہ چل پڑی۔ اکیلی مدینہ چل پڑی، کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر انہوں نے اکیلے کیا، اور پھر راستے میں انہیں عثمان بن ابی طلحہ مل گئے تھے، اور ان کو جب ان کے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ان کو مدینہ تک چھوڑ کر آئے تھے، اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو وہ بولے اسی بستی میں آپ کا شوہر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی انہوں نے اتنی تکلیفیں گزاری، شوہر سے بھی دور اور اولاد سے بھی دور۔ اسی طرح حضرت صہیب، انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار نے کہا کہ تم جب ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس مال حال کچھ نہیں تھا، تم نے یہیں آ کر ہمارے ملک میں رہ کر بہت مال کمایا ہے، اور تم اب ہجرت کرنا چاہتے ہو تو اپنی جان اور اپنی مال دونوں لے کر جانا چاہتے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر حضرت صہیب نے کہا کہ بتاؤ کہ میں پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تم اگر جاتے ہو تو جاؤ، اپنا مال چھوڑ جاؤ، اور اگر تو ہم تمہاری جو ہے راستہ چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت شعیب نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا سارا مال، سب مال جو ہے وہ انہوں نے کفار کو دیا، اور حضرت صہیب جو تھے وہ اکیلے انہوں نے ہجرت کر کے آ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عیاش بن ابی ربی، حشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں فلاں جگہ صبح صبح اکٹھا ہو کر وہاں سے مدینہ کو ہجرت کریں گے، لیکن حضرت عمر اور حضرت عیاش جو تھے وہ وقت مقرر پر آ گئے، لیکن حشام کو قید کر لیا ان لوگوں نے۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث آئے۔ یہ تینوں ایک ہی ماں سے تھے۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے منت مانگی ہے کہ وہ جب تک تمہیں دیکھ نہیں لے گی نہ وہ کنگھی کرے گی اور نہ وہ دھوپ چھوڑ کر سائے میں آئے گی، یعنی وہ تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر جو بیٹا تھا عیاش جس کا نام تھا، انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ دیکھو یہ تمہیں فتنے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات پر بھروسہ مت کرو۔ لیکن انہوں نے کہا آخر اولاد تھے ماں کا، ان کو جب بھی خیال آتا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاتا ہوں اپنی ماں کے پاس، اور اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ تو اس پر حضرت عمر نے ان کو کہا اچھا دیکھو، ایسا ہے کہ میں تمہیں ایک تیز رفتار اونٹنی دے رہا ہوں، اس پر تم بیٹھنا اور کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، اور ذرا خطرہ دیکھو تو یہ جو اس اونٹنی پر واپس پلٹ آنا۔ تو وہ اونٹنی لے کر وہ گئے۔ تو راستے میں ابو جہل نے کہا کہ میری اونٹنی جو ہے وہ تو بہت کمزور ہے، اور مطلب میں اگر تم مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان تینوں نے، یہ حارث، ابو جہل اور عیاش جو تھے، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی
جو انہوں نے اونٹنی بٹھائی تو ان دونوں نے، حارث اور ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو باندھ کر جو ہے وہ واپس مکہ لے آئے. انہوں نے ان کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ان کو واپس لے آئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے وہ جو جیسے کہ وہ تھا کہ ظلم و زیادتی کرتے رہے. ہجرت کرنے والوں کا مشرکین کو جب علم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہجرت کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ جو مشرکین سلوک کرتے تھے ان کے یہ 3 نمونے تو ہم نے آپ کو پیش کر دیے. لیکن اس کے باوجود لوگ جو تھے وہ چھپ چھپا کر آگے پیچھے جو تھے وہ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے. اور یہ بیت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ اور چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا. یہ صرف 3 بندے جو تھے یہ رک گئے تھے، باقی تمام جو تھے وہ مسلمان آہستہ آہستہ کر کے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی تھی. اور جو مہاجرین حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ جو تھے وہ مدینہ پہنچ رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملے، اللہ کا حکم نہ ہوگا. میں نے آپ کو کہا نا، پیغمبر تب تک ہجرت نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو انہوں نے اللہ کے حکم کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اور ساتھ میں ابو بکر بھی رکے ہوئے تھے اور حضرت علی بھی تھے. تو کہ یہ ہم لوگ ساتھ میں سفر کریں گے. تو ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اور 4 ماہ تک ان کو خوب کھلا پلا کر ان کو صحت مند بنایا ہوا تھا انہوں نے. بس ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.